السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قصص کا چھٹا حصہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب مدین کے ایک کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو عورتیں اپنے جانوروں کو پلانے کے انتظار میں الگ کھڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ چرواہے یہاں سے نہیں ہٹ جاتے، اور ہمارے والد صاحب بہت ضعیف ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبا سفر کر کے آخر کار مدین پہنچ گئے۔ سفر کی وجہ سے کافی تھک چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہی سب سے پہلے ایک کنواں اور اس پر لگی ہوئی بھیڑ کو دیکھتے ہیں، اور انہوں نے دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے انتظار میں پریشان کھڑی ہوئی ہیں۔ کمزور عورتوں کو ترجیح دینا اور ان کو سہولت فراہم کرنا یہ معزز لوگوں کی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں کوئی شخص بھی اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کمزور عورتوں کی مدد کے لیے آگے آئے جو طاقتور چرواہوں کی موجودگی میں پانی نہیں پلا سکتی تھی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے پن اور سفر کی تھکن کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی پہنچتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی روایات اور ان کے تہذیب سے بھی ناواقف ہیں۔ وہاں نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی دشمن۔ یہ بھی امکان تھا کہ فرعون کا کوئی آدمی ان کی تلاش میں یہاں پہنچ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے چرواہوں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی۔ ان لڑکیوں کا والد بھی ضعیف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان منفی خیالات کو دیکھ کر مدد کرنے سے ہچکچائے نہیں۔ قرآن ہمیں اس آیت کے ذریعے سکھانا چاہتا ہے کہ کمزور اور بے بس لوگوں کی مدد کی جائے، ان کے مسائل کو حل کیا جائے اور ان کی رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اپنی ضروریات سے زیادہ دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ قائدانہ صلاحیت دیکھنے کو ملی کہ ماحول کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے کیسے مداخلت کی جائے۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ تو آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کے نیچے چلے آئے اور کہنے لگے، اے میرے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکریہ کہہ کر وہ لڑکیاں وہاں سے چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے مزید کوئی بات نہیں کی۔ یہی ہے احتیاطی تدابیر۔ یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کر کے ایک طرف ہٹ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دھوپ اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے ایک درخت کے سائے تلے چلے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پریشانی یاد آنے لگی اور یہ سوچنے لگے کہ میں ایک انجان ملک میں اجنبی لوگوں کے درمیان آ کر پھنس چکا ہوں۔ مصر میں بھی دشمن موجود ہیں، یہاں بھی آ کر فوراً دشمنی مول لے لی ہے۔ درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت فقیرانہ ہو چکی تھی۔ فقیر کا مطلب ہے کسی شخص کا مکمل طور پر بے سہارا ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بیچارگی کا اظہار کرنے لگے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ مجھے زیادہ دیا جائے یا کم دیا جائے، اللہ میں آپ ہی کا محتاج ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ انشاءاللہ اگلا حصہ کل نشر کیا جائے گا۔